بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 اور 29 کی تلاوت آپ نے سماعت کی۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کا طرز عمل کیسے اختیار کر لیتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، پھر اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے وہ سب تمہارے لیے پیدا کیا۔ ثم استوى الی السماء فسواهن 7 سماوات، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے 7 آسمانوں کو ٹھیک شکل میں پیدا فرما دیا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہاں کافروں کے انکار اور کفر پر تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانیاں اس کائنات کے چپے چپے میں بکھری ہوئی ہیں، جہاں سے اللہ کو، اللہ کی قدرت کو پہچانا جا سکتا ہے۔ اس کے باوجود تم اللہ رب العالمین کا انکار کیسے کرتے ہو؟ اور فرمایا خاص طور پر اپنی حیات کی طرف ذرا توجہ کرو کہ تم تو کچھ نہ تھے، اللہ نے تمہیں وجود بخشا، عدم سے وجود بخشا، نیز سے ہست کر دیا تمہیں، اور پھر وہ تمہیں یہ عارضی زندگی گزرنے کے بعد موت دے گا، پھر زندہ کرے گا، اور پھر تم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مقام تو انعامات کے ذکر کا تھا، تو موت کا ذکر کیوں کیا؟ تو یاد رکھیں کہ موت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ موت کی نعمت کا تو اس وقت پتہ چلے گا کہ جب موت ختم ہو جائے گی اور نافرمانوں کو اللہ رب العالمین ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب دیں گے۔ دنیا کی ہر تکلیف موت پر ختم ہو جاتی ہے، اس کی انتہا ہو جاتی ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس عارضی زندگی سے ابدی اور دائمی زندگی کی طرف لوٹانے والی چیز موت ہے۔ رب کی ملاقات کا ذریعہ موت ہے، اس لیے موت کا خاص طور پر ذکر کیا۔ اور یہاں پر 3 زندگیاں اور 3 موتیں، یعنی پہلے اللہ رب العالمین اس دنیا سے لے جائے گا، پھر اس کے بعد قبر میں برزخ میں ایک حیات ہوگی، اور پھر اس کے بعد ابدی اور دائمی اور آخرت کی زندگی۔ بہرحال یہاں حصر مقصود نہیں ہے، اصل اللہ رب العالمین انسان کو اس بات کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ اللہ کریم نے تم کچھ نہ تھے، اللہ نے تمہیں وجود بخشا، پھر اس کے بعد موت دے گا، پھر زندہ کرے گا، اور پھر اللہ کے سامنے تمہاری پیشی۔ دوسری بات یہاں دوسری آیت کریمہ میں یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ نے زمین میں جو کچھ ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا، یعنی زمین کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، جتنی بھی آسائشیں ہیں، یہ وسیع و عریض زمین، یہ چشمے، یہ پہاڑ، یہ باغات، یہ سارا نظام سورج اور چاند، دن اور رات کا، اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا۔ اور پھر خاص طور پر اس بات کا ذکر فرمایا کہ زمین کی تخلیق کے بعد اور ما فی الزمین ما فی الارض کی تخلیق کے بعد اللہ رب العالمین نے آسمان کی طرف توجہ کی، ارادہ فرمایا، اور 7 آسمان ٹھیک ٹھیک بنا دیے۔
اور آخر میں اللہ کریم کے وسیع علم کا تذکرہ کیا کہ اللہ رب العالمین کے سب کچھ علم میں ہے، وہ سب جاننے والا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا، اللہ کی خدائی کا، اللہ کی قدرت کا جو انکار ہے وہ بڑا ہی تعجب والا ہے۔ اس پر اللہ رب العالمین نے تعجب کا اظہار فرمایا کہ جو اللہ کی پہچان چاہتا ہے اس کے لیے کائنات میں بے شمار دلائل اور آیات، نشانیاں موجود ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کلام پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔